السلام علیکم معزز ناظرین گرامی۔ طالبان 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 اب اتنا چرچا ہے، کئی وجوہات ہیں اس کی۔ طالبان ایک تو وجہ سب سے پہلے جب کہ میڈیا کسی کے ہاتھ میں نہیں تھا، وہ تھا ویسٹ والوں کے پاس، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جناب اعلیٰ ایسے دنیا میں سوشل میڈیا کیونکہ قبضہ انہی کا تھا، طالبان کے بارے میں عجیب باتیں پھیلا دی، اور وہ طالبان بذات خود وہ اپنے لیے جھونپڑی تلاش کر رہے تھے۔ آئیے مولانا محمود ارشد مدنی صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ ہے اس معاملے میں بہت بڑی، طالبان طالبان طالبان، انہوں نے ایسے جواب دیے ہیں کہ مزہ آ گیا ہے، اس لیے میں یہ ویڈیو ڈھونڈ کے آپ کے لیے لایا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کر کے کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی۔ چلیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو طالبان جو کچھ کر رہے ہیں اس کی حمایت مسلمانوں کی طرف سے یہاں کے رہنما کرنے لگے، مبارکباد دینے لگے، اس کا نقصان مسلمانوں کو یہاں ہو رہا ہے، تو اس پر آپ کا کیا رخ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر طالبان کسی جگہ آئے ہیں، اپنے ملک میں آئے ہیں، تو اس کے اوپر انڈیا کو، انڈیا کے لوگوں کو اعتراض کرنے کا حق ہے، لیکن آپ ایک مرتبہ اس کو دیکھیے تو کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ نہیں دیکھیں گے، مسلمانوں سے سوال کریں گے کہ صاحب آپ خوش کیوں ہو سوال گئے؟ کرنا پڑتا ہے نا، جب جماعت اسلامی اپنی ویب سائٹ پہ کچھ لکھ دے، جب دیوبند سے آنے والے ایک بڑے عالم یہ کہہ دے کہ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، تو مجھے سوال پوچھنا آپ یہ پڑتا ہے۔ کہیے کہ میں ہوں یہاں آپ کے سامنے موجود ہیں، 200 سال پرانی آرگنائزیشن ہے جمعیت علماء ہے، آپ کے سامنے یہاں موجود ہوں، اور میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ وہ آرگنائزیشن ہے جس نے افغانستان میں گورنمنٹ ان ایگزائل بنائی تھی۔ آپ کو معلوم ہے مولانا محمود حسن دیوبندی، جو دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، اپنے 6 شاگردوں کو جو سب کے سب مولوی تھے، ملا تھے، ان کو وہاں بھیج کر گورنمنٹ ان ایگزائل بنائی تھی افغانستان میں، اور 99.9% مسلمانوں کی سرزمین تھی وہ، اور پریزیڈنٹ مولانا محمود حسن کو بننا چاہیے تھا، نہیں راجہ مہندر پرتاپ کو بنایا تھا۔ اس سوچ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک سیکنڈ آپ کے سوال کے جواب پہ آ رہا ہوں، یہ تمہید تھی۔ اس سوچ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں رضوی صاحب، اس سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں اس انڈین سب کانٹیننٹ میں میرا ملک انڈیا اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنے کے بجائے لیڈنگ رول پلے کرے۔ انڈیا کا ایک لیڈنگ رول ہے اس انڈین سب کانٹیننٹ میں۔ ابھی دنیا کی بات نہیں کرتا میں، حالانکہ خواب تو ہمارا یہ ہے کہ دنیا کو لیڈ کرے انڈیا، اور آ جائے گا یہ وقت۔ امریکہ کا پچھلگو بننے کی انڈیا کو ضرورت نہیں تھی اور نہ ہے، ٹھیک ہے، اور امریکہ جس کو اپنا پچھلگو بنا کے رکھتا ہے اس کو آخر میں اکیلا چھوڑ کے جاتا ہے۔ اشرف غنی کو اکیلا چھوڑ کے گیا ہے امریکہ، اور پاکستان اتنے دنوں اس کا پچھلگو بنا رہا، تو پاکستان کا کیا حشر ہے؟ ٹھیک ہے، تو پلیز انڈیا کو بچانا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ، ایک سیکنڈ ابھی میری اصلی بات تو ہوئی نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں انڈیا کو لیڈنگ رول پلے کرنا ہے ورلڈ میں، دنیا میں۔ کیسے کریں گے؟ باہر ہو کے کریں گے، اندر رہ کے کریں گے؟ آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ یا پڑوسیوں کے پڑوسیوں کے ساتھ کس رویے کے ساتھ زندگی گزاریں گے؟ بہتر رشتے، آپ بہتر رشتے، سب سے ضروری چیز ہے بہتر رشتے۔ پاکستان کی بات میں کرتا ہی نہیں، ورنہ یہ فوراً فرمان جاری ہو جائے گا کہ انہیں پاکستان بھیج دو، ہمیں پاکستان بھیجنے کی تیاری شروع ہو جائے گی۔ بیانات آئیں تو میں پاکستان کی بات ہی نہیں کرتا، لیکن بھیا تمہارا تو بہت پرانا رشتہ ہے، پاکستان تو تمہارا حصہ تھا، افغانستان تو اس سے بھی زیادہ پرانا رشتہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جب بھی طالبان کی بات ہوتی ہے تو مولانا محمود مدنی جو ہیں راجہ مہندر پرتاپ کی بات ایک پردے داری کے طور پر کرنے لگتے ہیں۔ ارے بھیا وہ طالبان کے آنے سے بہت پہلے راجہ مہندر پرتاپ آئے تھے، یہ تو ہسٹری آپ کو سنانی ضروری ہے۔ جی، لیکن آپ جس مکتب فکر سے آتے ہیں، آپ دیوبند سے آتے ہیں، اور طالبان کی جو سوچ ہے وہ ایک ہی سوچ ہے، یہ بات کہی جاتی ہے۔ اب ذرا آپ اس کو صاف کیجئے، کلیئر کیجئے کہ طالبان کی جو سوچ ہے اور جو آپ کی فکر ہے، کیا وہ دونوں ایک ہے یا علیحدہ ہے؟ یہی میرا آپ سے سوال ہے
کہ آپ سے مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ آپ یہ سوال کریں گے میرے سے. آپ مجھے جانتے ہیں, یہ سوال مسلمانوں سے پوچھا جا رہا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں, مسلمان سے پہلے یہ سوال پوچھا, اتنے سال تو مسلمان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ تم ہندوستانی ہو یا پاکستانی ہو. اب وہ سوال پرانا ہو گیا, تو اب ایک نیا سوال آ گیا. یہ سوال ہو سکتا ہے آپ نے چھوڑ دیا ہو کہ چلو اس کو چھوڑ دو, ابھی ایک نیا سوال کھڑا کرو کہ تم طالبانی ہو, طالبان کی تمہاری سوچ ایک ہے. اچھا, اگر میں یہ کہوں میری اور طالبان کی سوچ ایک ہے, تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے, اور یہ سوال ہی نہیں ہونا. دیکھیے آپ ہو کیا رہا ہے, آپ کی برادری نے, ایک میری برادری ایک آپ کی برادری, آپ کی برادری نے مسلمانوں کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے, مسلمانوں کو ڈیمونائز کرنے کے لیے, مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے 5-10 سوال آپ نے اکٹھے کر رکھے. سوری, آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, رضوی صاحب ناراض مت ہوئیے گا. آپ کی برادری نے جواب سوال کھڑے دینے بہت آسان ہے. میں ہرگز علمی اعتبار سے اس بات کا جواب دیں. میں ہرگز کسی بھی ایسے آؤٹ فٹ کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. میرا ایسوسیشن انڈیا کے ساتھ ہے. آپ کو پرابلم, آپ کی برادری کو پرابلم اسلام سے ہے. آپ مجھے اس کا جواب دیجئے کہ آپ کو اسلام سے کیا پرابلم ہے, آپ کیوں پریشان ہیں اسلام سے, مجھے یہ بتائیے. یہ سوال آپ نے عوام کے بیچ کتنا پہنچایا, اس کا جواب کیسا ہے, اس کا نتیجہ ہمارے سامنے. سر آپ سے سوال ہے, اسلام سے کیا پرابلم ہے؟ بھئی ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے نا, پریشان ہے. تو جب اسلام سے پریشانی نہیں ہے تو پھر تو کوئی دقت ہی نہیں ہے. پرابلم تو اسلام ہے نا. آپ نے اسلام کو, اس ملک میں موجود اسلام کو اپنے لیے پرابلم سمجھ لیا. چلیے اس کو تھوڑا اور آسان کرتے ہیں. میں طالبان جو بات کہہ رہا ہے کہ بچے اور بچیاں, بیٹے اور بیٹیاں ساتھ میں نہیں پڑھ سکتے, وہی بات آپ کے چچا کہہ رہے ہیں. تو بڑا لوگ جو ہیں ایک طرح سے ملا لیتے ہیں کہ بھئی جو وہ فکر ہے وہی فکر یہاں پر ہے. اب آج کے وقت میں بیٹے اور بیٹیاں ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے, لڑکے لڑکیاں کو ایڈ میں نہیں پڑھ سکتے. اس بات کی کیا کوئی اسلامی حیثیت ہے اس کی؟ بات دیکھیے, بات اب آپ اسلام پر لے آئے ہیں, اور میں وہی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پرابلم کیا ہے آپ کو. آپ اپنی پرابلم کی سولوشن ڈھونڈیے پہلے, اور اپنا مائنڈ صاف کیجئے. اسی سولوشن کے لیے ہم نے آپ کو ہاں, تو وہ وہیں سے پرابلم آ رہی ہے رضوی صاحب. پرابلم یہاں سے آ رہی ہے کہ اسلام کا نام آئے گا تو دقت ہوگی, اسلامک ایجوکیشن ہوگی تو دقت ہوگی, مدرسہ بنے گا تو دقت ہوگی, ہم لڑکیوں کی ایجوکیشن کی بات کریں گے تو بھی دقت ہوگی, لڑکوں کی ایجوکیشن کی بات کریں گے, آپ اسکول بنانا چاہیں آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں, مدرسہ بنانا چاہیں آپ کے لیے آسان ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, ایک ساتھ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. آپ کو میں اسی چھوٹے سے وقت میں آپ کو ایک قصہ سنا دیتا ہوں. میں نے دہرادون میں ایک ریزیڈینشل سی بی ایس سی کا اسکول بنانے کے لیے زمین, سی بی ایس سی کا اس کے لیے ایفیڈیوٹ فائل کیا, اور وہ زمینیں خریدنے کی مجھے پرمیشن مل گئی. میں نے زمینیں خرید لی. اس کے بعد اس کے خلاف لوگ کہاں کہاں گئے, اور وہاں سے 11 کلومیٹر دور, آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا, وہاں سے 11 کلومیٹر دور ہے انڈین ملٹری اکیڈمی. رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ انڈین ملٹری اکیڈمی پر اٹیک ہونے کا خطرہ ہے. اس زمین کے بیچ میں اور انڈین ملٹری اکیڈمی کے بیچ میں 27-28 انسٹیٹیوشن چلتے ہیں, اور 11 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے. اور انڈین ملٹری اکیڈمی کو سی بی ایس سی کا اسکول کیونکہ مسلمان بنا رہے تھے, جمعیت بنا رہی تھی, تو خطرہ ہو گیا تھا. آپ کو معلوم ہے اس کو 20 سال میں نے کیس لڑا ہے, کیس میں نے جیتا ہے, اسکول میں کیا فرق, کیس میں نے جیتا ہے وہ. اس کے باوجود مجھے آخر میں وہاں سے بند کرنا پڑا اور زمین کو سیل کرنا پڑا, نہیں بنا سکتے. روزانہ مدرسوں کو گالیاں دی جاتی ہیں, مدرسے اور اسکول میں کیا فرق ہے؟ یہی تو میرے بات, یہ ایک الگ بات ہے, تو دونوں کا کریکولم الگ ہے, اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے, ورنہ تو مدرسے کا مطلب تو اسکول ہی ہے. اگر آپ ورڈز کی بات کریں گے تو میننگ اسکول ہی ہے اس کے, مدرسے کے. جو مدرسہ وہی اسکول. اور ہم لوگ 3000 سے زیادہ پرائمری اسکولز چلاتے ہیں مدرسوں کے ساتھ. ابھی ہم نے 200 یو پی میں اور 200 مہاراشٹر میں اور 200 گجرات میں مدرسے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, جن کے اسٹوڈنٹس کو ہائی اسکول کرائیں گے NIOS سے. تو ہمارا وہ کام جو ہے, وہ کرنے کا جو کام ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن وہ پریشانی, پرابلم ہے اسلام.
اس پرابلم کو ٹھیک کرنا پڑے اس گا. پرابلم کو ٹھیک کرنے کی بھی ذمہ داری عالم دین کی ہے, آپ جیسے لوگوں ہاں کی ہے. ہماری پرابلم نہیں ہے, وہ چشمہ آپ کو تو اچھا ہے کہ آپ نے بدلوا چشمہ دیجیے. نہیں لگا رکھا ہے, تو چشمہ آپ کو بدلنا پڑے گا. چشمہ بدلوائیے پھر. اچھا دیکھیے, ابھی طالبان والے مسئلے پہ تھوڑی بات صاف نہیں ہوئی, تو ایک بار آپ ذرا یہ بتا دیجئے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا کیا طالبان سے کوئی کنیکشن ہے, کوئی رشتہ ہے, یا ہونا چاہیے؟ دیکھیے, یا ایک ہندوستان مسلمان کا بھی ہم سے کوئی مطلب نہیں؟ ایک ہم الگ الگ رشتے ہوتے ہیں, ایک میرا اور آپ کا رشتہ ہے, وہ رشتہ ہے, اس کو کون توڑے گا, کون کاٹ سکتا ہے واسودیو اس کو؟ کٹمبکم والا. اب واسودیو کٹمبکم آپ نے کہا تو بہت اچھی بات ہے, وہی رشتہ ہے, تو اب اس رشتے کے حساب سے ہمارا سب کے تو ساتھ پھر وہ جو رشتہ ہے. غلط کام کریں گے وہ غلط کام کا الزام آپ یہاں دیکھیے, آپ نے ایک طرف ویسٹ ہے اور ویسٹرن سوچ ہے, اور دوسری طرف انڈیا ہے اور انڈین سوچ ہے. آپ دونوں کو ایک دوسرے سے لڑائیں گے تو گڑبڑ ہوگی, اور اگر اس کو سلیقے سے چلایا جائے گا تو بڑھیا سے چلے دیکھیے, گا. بہت پہلے میں نے آپ سے ایک اور سوال پوچھا تھا کہ ایک شخص کے ہاتھ میں تلوار ہے, کھلی ننگی تلوار ہے, اور ایک شخص کے گلے پہ وہ پھیر رہا ہے, اور یہ کہتے ہوئے اللہ اکبر, نعرے تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے پھیر رہا ہے. آپ کیسے اس بات کو ڈیفینڈ کریں گے؟ بھائی کبھی وہ اسلام جسٹیفائی نہیں نہیں, ہے. اس کو کبھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا, کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا, بس میں اسی سوال کا آپ سے جواب جاننا چاہ کبھی رہا تھا. جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, اب ذرا اور آگے کی طرف بڑھتے ہیں. اردو کے لفظوں سے بھی ایک طرح کا بیر, ایک طرح کا کنارہ کشی کا دور چل رہا ہے. کچھ وقت پہلے آپ نے ابا جان کا سلسلہ دیکھا سنا, پھر چچا جان کی بھی انٹری ہوئی. ہم نے دیکھا کہ اتر پردیش کے بہت سارے مسلمانوں سے جب میں بات کرتا ہوں تو اکھلیش نے جس طریقے سے ریاکٹ کیا ابا جان والے بیان پر, جسے لگا کہ وہ خود کو کنارے کھینچ رہے ہیں. تو پھر اب سوال مسلمانوں کے پاس یہ ہے کہ وہ جائے تو جائے کہاں, کس کے پاس جائے؟ اب کچھ دنوں میں بابا جان آ جائیں گے, تھوڑی دیر میں شام کو آنے والے ہیں آپ کے پاس بابا جان آنے والے ہیں نا. تو مسلمانوں کے ذہنوں کو آپ کیسے تیار کریں گے, ان کو کیسے آپ اس بات کے لائق بنائیں گے کہ اس طرح کی جو کوششیں راجنیتک طور پر ہوتی ہیں اس کا وہ جواب آسانی سے دے سکیں؟ مسلمان کو نہیں بنانا ہے, اس سوسائٹی کو بنانا ہے, انڈیا کو بننا ہے. انڈیا کے لوگوں کو سمجھنا ہے, پہچاننا ہے کہ کون سی بات کس پرپس سے کہی جا رہی ہے. اگر وہ بات جینیون کنسرن کے ساتھ کہی جا رہی ہے تو اس کو اس کے ایڈریس کرنے کا انداز دوسرا ہوگا, اور اگر بیوقوف بنانے کے لیے کری جا رہی ہے تو لوگ اس کا جواب خود دیں. ہو کیا رہا ہے, ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے. مسلمان بنا کے مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں, سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں کہ انہیں مسلمان دکھا کر کے, میری داڑھی ٹوپی کرتا پیجامہ دکھا کر کے اس کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. ریئل ایشوز سے اس کی توجہ ہٹائی جا رہی ہے. ابھی جو جتنے ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں ان میں سے 90% ایشوز صرف اس لیے کھڑے کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے ان کے ووٹ لیے جا سکے. تو آپ کی اتنی ساری ہندوستان میں برانچز ہیں, آپ کوئی آپشن دے سکتے ہیں اس پر میں جواب لوں, کیونکہ یہ آج کی بریکنگ نیوز ہو سکتی ہے. ناظرین گرامی, یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں مولانا محمود مدنی صاحب نے ایسے لاجیکل جواب دیے ہیں جو تھے طالبان کے بارے میں. بھائی آپ ذرا, وہی بات ہے جو ہم اکثر مثال دیا کرتے ہیں کہ ایک آدمی کے لینس ریڈ کلر کے لگا دیے گئے اور اس کو ہر چیز سرخ نظر آنا شروع ہو گئی, ریڈ نظر آنا شروع ہو گئی, تو ان کو بھی مسلمان دہشت گرد نظر آنا شروع ہو گیا. اور جہاں ملتا ہے مسلمان, جیسے کہ 24 واقعات 24 انسیڈنٹ جو بتائے ہیں محمود مدنی صاحب نے, یہ ہوئے ہیں جو کورٹ میں انہوں نے جا کے دائر نہیں کیے, کر ہی نہیں سکتے بھائی, مسئلہ ہے. تو اتنا زیادہ یعنی کہ خوف پیدا کیا گیا ہے ہندوؤں کے دوران کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں, اور وہ میڈیا کے ذریعے ہوا ہے, کنفرم ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ ایشو اٹھایا تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو کر دیا گیا, اور جو ہے وہ اب مسئلہ کیا ہونے والا ہے اب یہ ہے کہ مولانا محمود مدنی صاحب تمام ہندوؤں کے دماغ ذہن صاف کر رہے ہیں. اور میرے خیال سے جمعیت نے مودی جی سے اکیلے میں تنہائی میں ملاقاتیں کی ہیں اور سمجھایا کہ دیکھو پاکستان پوچھل میں لگا رہا امریکہ کی کیا حال ہے, بنگلہ دیش لگا رہا کیا حال ہے, اور عراق لگا رہا کیا حال ہے, فلاں لگا رہا کیا حال ہے, فلاں لگا رہا کیا حال ہے. اور یہ حقیقت ہے. سری لنکا امریکہ کے پوچھل میں لگا رہا, دم پکڑی رہی, کیا حال ہوا ہے. تو مودی جی آپ بھی پکڑو گے تو اتنا بڑا جب انڈیا اس کا حال یہی ہونے والا ہے. او بھائی مودی کی آنکھیں کھل گئی. تو ویڈیو تو اسی پرپس سے ہم نے بنائی ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.